بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، وہ جو تھامنے کو تیار ہے۔ عاقل اپنے کام اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں کر سکتا۔ اور تمہاری تقدیر الہی ہر دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو۔ اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں، اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔
یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تو تم اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کی تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 کوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے،
جس کی کوئی مخالفت نہیں، وہ قطعاً حق نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھنے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ بارش کا قطرہ سیب اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیب اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو صبر کرنا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ برکت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال۔ ایک شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ کتے بیک وقت 7 بچے جنتے ہیں، جبکہ بھیڑ بکریاں بیک وقت 1 یا 2 یا پھر 3 بچے جنتی ہیں۔ اس کے باوجود بھیڑ اور بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو ذبح بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی چیز برکت ہے۔ اس شخص نے کہا،
बरकत भेड़ बकरियों में ही क्यों है, कुत्तों में क्यों नहीं? फरमाया भेड़ बकरियां रात के शुरू में सोती हैं और रहमत फजर के वक्त जागती है तो बरकत को पा लेती हैं, मगर कुत्ते सारी रात भौंकर फजर के करीब सो जाते हैं और रहमत और बरकत से महरूम हो जाते हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि रात को जल्दी सोकर जल्दी उठो, यही रिज़्क और औलाद में बरकत का जरिया है। जहाँ भी रहो खुदा से डरो, हमेशा हक बात कहो अगरचे तलख हो। जो हक से मुंह मोड़ता है तबाह हो जाता है। लोगों से उस तरह घुल मिल जाओ कि अगर मर जाओ तो वो तुम पर रोएं, और अगर कहीं चले जाओ तो तुम्हारे आने के मुंतजिर रहें। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम अपने इल्म पर मगरूर हो तो जहालत के लिए यही काफ़ी है। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे, समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। किस इंसान के लिए सारी रात रोगे, देखो मजीद परेशान हो जाओगे, लेकिन अल्लाह की याद में एक आंसू बहा कर देखो, दिल पुरसकून हो जाएगा। अल्लाह जो दिन को रात बनाने पर कादिर है, वो तुम्हारी भी मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जिस मुकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो, वो मुकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। जब ताकत ज्यादा हो जाती है तो ख्वाहिश कम हो जाती है। तुम्हारा बदतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें गलत बात पर राजी करे। जाहिल ना तो अपनी कमजोरी को समझता है, ना तो नसीहत करने वालों की बातों को कबूल करता है। अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करो, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। जो तुम्हें खुशी में याद आए, समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की
ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے نا واقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔